نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد راہ عمل وہ سلسلہ گفتگو ہے جس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہمارے عمل میں نکھار پیدا کر سکیں، گفتگو کا نہیں عمل کا رستہ ہمارے لیے آسان بنا سکیں، ان پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کی جائے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہر ریاکاری سے، بناوٹ سے، تصنع سے، ذاتی تشہیر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے بقرہ عید پر حضور علیہ الصلاۃ سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ اگرچہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کی، جانور ذبح کیے، ان ساری شرائط کے ساتھ کی جو شرائط شریعت نے بیان فرمائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تقدیم کی، حضور کی قربانی سے پہلے قربانی کر لی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے۔ پھر بات کو سمجھیے گا، انہوں نے قربانی کی، جو ساری شرائط، اس مضمون کو سمجھیں آپ، وہ ساری شرائط جو شریعت نے بیان کی ہیں کہ جانور اس طرح کا ہونا چاہیے، اس عمر کا ہونا چاہیے، وہ ساری شرائط پائی جاتی تھیں، کی بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کر لی نبی پاک علیہ السلام کی قربانی سے پہلے۔ تو رب کریم نے فرمایا ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور جو اگلا جملہ ہے وہ اور قابل غور ہے، آگے نہ بڑھو، اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ تیری عبادت ہے، تیری رضا کے لیے دی ہے، اچھا غلطی ہو گئی حضور سے پہلے دے لی، فرمایا نہیں یہ تمہاری قابل قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت بے شک اللہ کی ہو، اگر اس میں رسول کریم کا ادب شامل نہیں، اگر اس میں ادب شامل نہیں تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے، ادب بھی شامل نہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ بہت متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، نیک آدمی، یہ کسی شاعر کا شاعرانہ جملہ نہیں، کسی ادیب نے کوئی اچھا فقرہ نہیں تراشا، یہ قرآن پاک ہے۔ بہت نیک ہو، پرہیزگار ہو، لیکن ہو بے ادب، تو اس کی وہ نیکی اور پرہیزگاری بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ مسلم بخاری دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں کسی قبیلے کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو محبوب دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دیر سے آیا جماعت کرا لینا۔ حضور کو کچھ دیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑے ہونے کی گزارش کی۔ ابھی جماعت شروع ہی ہوئی تھی کہ حضرت صدیق اکبر نماز کے مصلی پہ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ حضور تشریف لے آئے۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور تشریف لائے، اب صحابہ نہ ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے لگے، رستہ دینے لگے۔ حضور علیہ السلام صفوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوتے، میں کبھی کبھی یہ حدیث پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ جب حضور گزرے ہوں گے صفیں تو ٹوٹی ہوں گی نا، صفیں ٹوٹی ہیں پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی۔ صفیں ٹوٹی ہیں، نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ وہ نماز میں جو حضور کا ادب کر رہے تھے تو وہ بھی رب کی رضا ہی ہے۔ اب پہنچ گئے اللہ کے حبیب پہلی صف میں، حضرت صدیق اکبر کو خوشبو آ گئی، پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے۔ انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا کہ اب میں ہٹتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا اشارے سے کہا، بعض شارحین کہتے نہیں حضور نے بول کے بھی کہا پڑھاؤ نماز، لیکن وہ ایک قدم اور پیچھے ہٹ گئے، پھر کہا پڑھاؤ نماز، وہ پھر ایک قدم ہٹ گئے، تیسری دفعہ پھر کہا تو وہ زیادہ ہٹ گئے۔ حکم ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے تو 3 دفعہ حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں خود مجھے حضرت صاحب نے کہا ہے تیری خیر ہے تو نہ آیا کر۔ او بھائی حکم اور ہوتا ہے، رضا اور ہوتی ہے، اللہ کرے سمجھ آئے آپ کو۔ حکم اور ایک صاحب نے آ کے کہا حضور میں جاؤں، تو پیر صاحب کیا کریں گے؟ اس کو باندھیں گے۔ وہ کہہ رہا جاؤ تو جاؤ بھائی، ختم ہو گئی بات۔ لیکن تو صرف حکم نہ پوچھ، ذرا تھوڑا سا آگے بھی بڑھ، رضا بھی دیکھ کہ وہ چاہتے ہیں کہ تو رہے کہ یا چاہتے ہیں جائے۔ تو دیکھ نا، حکم اور ہوتا ہے، رضا یہ ایک الگ مضمون چھڑ جائے گا ادھر میں